بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے بھائیو، آج کی اس نشست کا موضوع سخن ہے نفل اور سنتوں کی کیا اہمیت ہے۔ جتنے بھی 5 فرض نمازیں ان سے پہلے کتنی سنتے ہیں، بعد میں کتنی سنتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، تحیۃ المسجد انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کہ نفل نماز، اور یہ تمام جو سنتے ہیں یہاں عربوں میں بھی اس جو نفل ہیں سنتے ہیں ان کو نفل ہی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا تھوڑی سی تفریق ہے لیکن ان کو نفلی عبادت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں کہ نفل نماز کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ سیدنا تمیم الداری، اس حدیث کے راوی ابو داؤد کی حدیث نمبر 864 ہے اور ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1425 ہے۔ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں، اندو لعبدی حل فی تطوع، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو جو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اس بندے کے ذرا دیکھو کوئی نوافل ہیں، کوئی سنتے ہیں، تاکہ ان کی جو فرض رہ گئے تھے ان کی کمی کو دور کر دیں۔ تھوڑا تو فی الحال نمبر 2، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے، لمبی حدیث ہے لیکن اس کا میں ایک ٹکڑا پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ عَلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ انسان جو ہے ان نفلوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا ہے، پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، نوافل نماز کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں پیارے بھائیوں، اور یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مسلم کی حدیث نمبر 488 ہے، سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بکثرت السجود، کہ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو انسان سجدہ کرتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔ زیادہ کہ سجدے جو ہیں نفل نمازوں میں سجدے کرتے ہیں۔ نمبر 4، کثرت نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ جو نفل ہم پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نصیب فرمائے۔ مسلم کی حدیث نمبر 489 ہے، سیدنا ربیع بن کعب الاسلمہ ایک صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو وضو کا پانی پیش کرتے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ سل، کہ کچھ مانگو، سوال کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، مرافتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا جنت میں ساتھی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جنت بھی نہیں مانگی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا تو جنت خود بخود مل جائے گی، تو میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کثرت سجود کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ سنتے اور نفل پڑھو تاکہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ جنت میں۔ نمبر 5، نفل نماز سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور یہ بات بخاری کی حدیث نمبر 4837 اور مسلم کی حدیث نمبر 2820 میں ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تو پاؤں پر ورم آ جاتا، اتنی لمبے قیام، اتنا لمبا سجدہ کرتے، پاؤں سوج جاتے۔ تو میں نے آپ سے سمجھے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائیں، آپ کی تو تمام اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
بھائیو ہمیں بھی بننا چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرنا چاہیے۔ روزی ہے، روٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور بہت سارے ہم پر انعامات ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔